तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ए टू जेड ओशन। दोस्तों, आज प्रो ब्लॉगिंग कोर्स का सेकंड लेसन है और आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि आपको कौन कौन सी सेटिंग अपने ब्लॉगर में करनी है, जिससे जो सेटिंग एसईओ के रिलेटेड हो, यानी जो आपके वेबसाइट को डायरेक्ट ही ब्लॉगर वेबसाइट को डायरेक्ट ही रैंक करे गूगल पे। तो वो सेटिंग आज हम करने जा रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे समझे कि कुछ ऐसे पहलू हैं उसमें कि आपको उसे समझना होगा, ठीक है ना। तो हम आज सेटिंग करेंगे, इसके बाद कल इंशाल्लाह लेसन 3 में हम जो है वो बकाया हम जो गूगल सर्च कंसोल में लाइव करना है ब्लॉगर को, वो भी हम लेसन 3 में बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने लेसन 1 नहीं देखा तो जाकर वहां पर देखे। वहां पर मैंने बताया है कि ब्लॉगर वेबसाइट बनाने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम अपने नए ब्लॉगर पर आ गए हैं, एंटरटेनमेंट हब, जो हमने पिछले लेसन 1 में बनाया था। और आज इसकी हम सेटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो सेटिंग में मैं आपको बता दूं कि आपने टाइटल तो ठीक है दे दिया है, ठीक है ना। आपने डिस्क्रिप्शन क्या देनी है, ये जान लें कि डिस्क्रिप्शन आपके यानी ब्लॉगर को रैंक करने में बहुत ही मदद देती है, ठीक है ना। आपको ऐसी डिस्क्रिप्शन देनी है जो आपके यानी आर्टिकल से रिलेटेड हो और आपके ब्लॉग के टाइटल से भी रिलेटेड हो, ताकि वो रैंक करे, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ कि हेयर, या मैं लिख देता हूँ वेलकम टू एंटरटेनमेंट हब। एक दूसरी बात, अगर आप एआई से लिखना चाहते हैं अपना डिस्क्रिप्शन यानी चैट जीपीटी से, तो आप लिख सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया होता है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप खुद लिखें, ताकि आप समझ सके ना अपने मसले को, और अपने आर्टिकल्स आपको पता होंगे कि मैं कौन सा अपलोड करूंगा, उसके हवाले से आप लिखिए, ताकि आपका ब्लॉग जो हो वो रैंक हो, ठीक है ना। तो वेलकम टू एंटरटेनमेंट हब मैं लिख देता हूँ, हेयर यू will find every new releasing movie। ओके, ये हो गया। फिर आपने देनी है कि आप कौन कौन सी मूवी देंगे। तो आपने देना है एक्शन मूवीज। इसके अलावा मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है ना, हमने हमने हिसाब से देना है। एक्शन मूवीज हम दे देते हैं। इसके अलावा हम दे देते हैं रोमांटिक मूवीज मूवीज एंड फिर हम दे देते हैं रोमांटिक के अलावा कॉमेडी मूवीज मूवीज और इसी तरह के, एंड सो ऑन। जस्ट join us and get new updates from entertainment hub। ये जान लें कि आपका डिस्क्रिप्शन तकरीबन 200 वर्ड्स होना चाहिए। अभी तो मैंने इतना लिख दिया है, लेकिन आपने थोड़ा सा लंबा लिखना है, ठीक है ना। और जो आपका टाइटल है यानी एंटरटेनमेंट हब, वो कुछ भी हो, यहाँ पर मेरा एंटरटेनमेंट हब है, आप देख सकते हैं। आपने उस टाइटल को बार बार, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 बार यहाँ पर रिपीट किया है। जब आप डिस्क्रिप्शन और टाइटल रिपीट करेंगे, यानी जो नेम हो सेम ब्लॉग का, तो आपका जो ब्लॉग है वो एक दूसरे को, यानी टाइटल डिस्क्रिप्शन को खींचेगा गूगल सर्च में, और इसी तरह फिर डिस्क्रिप्शन मीटर डिस्क्रिप्शन या मीटर टैग को। तो इसी तरह आपका ब्लॉग रैंक करेगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है ब्लॉग लैंग्वेज। तो आपने अगर इंग्लिश में बना रहे हैं तो इंग्लिश, अगर उर्दू में बना रहे हैं तो उर्दू, अगर हिंदी में बना रहे हैं ब्लॉग को, हिंदी, यूक्रेनियन, तेलुगु, जो भी आप
بنا رہے ہیں اس میں بنائے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہاں پر سمپل انگلش سلیکٹ کر لیتا ہوں، انگلش یونائٹیڈ کنگڈم سے ہٹا کر، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے یہ کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ اس آپشن کو آپ نے آف کر لینا ہے۔ اگر اسے آپ آن کریں گے تو آپ کے بلاگ پر جو شخص بھی آئے گا وہ اپنا ای میل سائن اپ کرے گا، اسے یہ فیس آئے گا کہ آپ ایڈل ہے یا نہیں، تو یہ ایڈٹ والا آپشن ہے، آپ اسے آف کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر فیوکن آتا ہے، تو فیوکن ہم انشاءاللہ لیسن 3 میں ڈسکس کریں گے، فیوکن کیسے بنائے اور بلاگ کے لیے لوگو کیسے بنائے، تو وہ سارا کچھ میں آپ کو لیسن 3 میں سمجھاؤں گا، اور آپ کے لیے ایک لوگو بھی انشاءاللہ میں کریٹ کروں گا جیسے۔ پھر ہم نے یہ آپشن آن کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، allow search engine to find your blog، یہ آن کرنا ہے، اور یہ تب تک ویسے یہ شو ہوگا، لیکن آپ نے گوگل پر اگر اپنا بلاگ شو کرنا ہے تو گوگل سرچ کنسول میں بھی سیٹنگ کرنے ہوں گے، وہ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنا بلاگ ایڈریس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں entertainmenthubs.blogspot.com، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر آپ کے پاس کسٹم ڈومین ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ کسٹم ڈومین انشاءاللہ ہم لیں گے اس بلاگ کے لیے، اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اسے کیسے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس پیس ریڈائریکٹ ہم نے یہاں پر اسے آن کر لینا ہے۔ بلاگ ایڈمن اینڈ آتھرز یہاں پر آپ اپنا یعنی معلومات دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر میں نہیں دے رہا، میں یہاں پر سمپلی دیتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ ہب، یعنی یہ سارا کچھ جو ہے یہ انٹرٹینمنٹ ہب کی طرف سے۔ پھر پینڈنگ آتھر انوائٹس، یہ اگر آپ کسی کو انوائٹ کرنا چاہیں اپنے پوسٹ کو لکھنے کے لیے، آرٹیکل لکھنے کے لیے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ ریڈر ایکسس پبلک کر دے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو لازمی پبلک کر دینا ہے، یہ پرائیویٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے آگے یہ سیف ہو جائے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیا مسئلہ ہوگا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پوسٹ یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں کہ میکسیمم پوسٹ آپ کے مین پیج پر کتنے شو ہوں، آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں تقریباً 10 20 40 جنہیں بھی آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، لیکن 10 بہت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پوسٹ ٹیمپلیٹ یہاں پر اسے آپشنل چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے پوسٹ کا ٹیمپلیٹ کیسے بنانا ہے وغیرہ وغیرہ، پریفرمنٹ دا پوسٹ ایڈیٹر فار ایچ نیو پوسٹ، ٹھیک ہے نا۔ ہر ایک نئی پوسٹ کے لیے آپ اپنا ٹیمپلیٹ سلیکٹ کر سکیں، لیکن اسے چھوڑ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے امیج لائٹ باکس شو کیس امیج اوورلے آن دا ٹاپ آف باکس، اسے آن کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اسے آف رکھنا ہے، اسے چھوڑ لینا ہے۔ پھر یہاں پر کمنٹ لوکیشن اسے ایمبیڈڈ کر لینا ہے، یہاں پر یوزر with گوگل اکاؤنٹ سے اینی ون انکلوڈنگ انانیمس، تو اسے یہاں پر کر لے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کون آپ کے بلاگ پر کمنٹ کرے گا، تو میں اگر اسے صرف گوگل اکاؤنٹ پر چھوڑوں گا تو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس گوگل اکاؤنٹ سائن ان نہیں ہوتا اپنے کروم میں، تو اس لیے وہ پھر کمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں نے انانیمس بھی کر لیا ہے کہ مجھے یعنی بغیر گوگل اکاؤنٹ والے لوگ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کمنٹ مودریشن نیور اور یہ کمنٹ کی سیٹنگ ہے۔ پھر ہم نے ای میل، تو پوسٹ یوزنگ ای میل اسے ڈسیبل کر لینا ہے۔ پوسٹ نوٹیفکیشن سبسکرائبر، نو پوسٹ نوٹیفکیشن سبسکرائبر وغیرہ اسے بھی نہ چھیڑے۔ یہاں پر ہم نے میل سیٹنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انوائٹ پیپل ٹو پیپل پوسٹ نوٹیفکیشن اسے بھی چھوڑ لے، اور یہاں پر ٹائم زون کی طرف آتے ہیں۔ ٹائم زون میں آپ نے اپنا ٹائم زون سلیکٹ کرنا ہے، آپ کا جو ہے یعنی ہمارا تو کراچی اسلام آباد ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کراچی اسلام آباد، یہاں پر ہم اسے دیکھ لیتے ہیں اور اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے بھی سلیکٹ کر لینا ہے اپنا ٹائم زون، جو آپ کا ٹائم زون ہے اسے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم یہاں پر اپنا والا، یعنی آپ کا جو ٹائم زون ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ہمارا والا کدھر گیا پتہ نہیں یار، ایشیا میں اسلام ہے، نیوزیلینڈ ہے، اور اس کے علاوہ
تو آپ نے یہاں پر اپنا ٹائم زون دیکھ لینا ہے، اس کے حساب سے سلیکٹ کر لینا ہے. ابھی تو مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ نے اپنا والا سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹائم زون ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو یہ بلاگ والا ہے وہ آپ کو جان لینا کہ آپ کہاں سے ہیں کہاں سے نہیں ہے، تاکہ وہ آپ کے ٹائم زون کو یعنی آپ کے بلاگ کو رینک کر سکے کہ آپ کس علاقے میں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان علاقوں کو تک آپ کا بلاگ آپ کے آرٹیکلس کو وہاں تک پہنچائے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے آپ کو ٹائم زون سلیکٹ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. ہم یہاں پر تو میں نے بہت ڈھونڈ لیا، لیکن آپ نے اپنا والا سلیکٹ کر لینا ہے اور پھر اسے ڈن کر کے پھر آپ نے آگے جانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اگر مل گئے تو ٹھیک، ہمیں نہیں ملا، ٹھیک ہے. تو آپ اب نے ڈھونڈ لیا، اس میں جو بھی آپ کا ٹائم زون ہو اسے ڈھونڈ لیں اور پھر دیکھیے کہ آپ کا یعنی کون سا ہے اسے سلیکٹ کر کے چھوڑ لیں، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر اسے کر لیتے ہیں اور سیو کے بٹن پر کلک کر لیتے ہیں. آپ نے اپنا ٹائم زون اچھی طرح سلیکٹ کر لینا ہے. پھر ڈیٹ فارمیٹ ہی ٹھیک ہے، ٹائم اسٹیمپ فارمیٹ ہی ٹھیک ہے، کمنٹ ٹائم اسٹیمپ فارمیٹ ہی ٹھیک ہے. یہاں پر اب مین چیز جو ہوتی ہے وہ میٹا ٹیگس ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے انیبل سرچ ڈسکرپشن کرنا ہے اور اس پر کلک کر کے یہاں پر میٹا ٹیگز دینا ہے. اب میٹا ٹیگز کیا ہے؟ میٹا ٹیگز آپ کے بلاگ کا جو ٹائٹل ہے اس کے نیچے جو ہم نے ڈسکرپشن دیا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے، آپ ویڈیو کو پیچھے لے جائیں تو آپ دیکھیں گے وہاں پر ہم نے جو ڈسکرپشن دیے ہیں اسی ڈسکرپشن کا شارٹ فارم ہم نے یہاں پر دینا ہے 150 ورڈز کا، اور یہ مین ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا اگر آپ کا ٹائٹل، ڈسکرپشن اور میٹا ٹیگز یہ تینوں ایک دوسرے کو کھینچیں گے آپ کا تب ہی بلاگ گوگل سرچ میں رینک کرے گا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میٹا ٹیگز آپ ہر ایک پوسٹ میں بھی دیں گے، ٹھیک ہے نا. وہاں پر میں آپ کو پھر پوسٹ کی SEO بھی بتاؤں گا کہ آپ پوسٹ کی SEO کیسے کر سکتے ہیں. تو لیکن اب یہاں پر ہم بلاگ کی SEO کی بات کر رہے ہیں سارے بلاگ کی، تو یہاں پر ہم دے دیتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہب، the location of، ہم نے اتنا دے دیا. پھر the location of ایکشن موویز، ٹھیک ہے، وہی ہے، وہی سارا کچھ آپ نے دینا ہے. ایکشن موویز، پھر آپ نے دینا ہے کامیڈی موویز، نیوز ریلیٹڈ ود موویز. یہاں پر آپ نے ایسا کچھ دینا ہے ٹاپ 10 موویز، اینڈ آپ نے دینا ہے پھر ایکشن ہو رومانٹک موویز اینڈ سو آن. آپ نے یہ سب کچھ دے کر یہاں پر اسے سیو کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ کا جو آتا ہے وہ کسٹم 404، یہ آپ کو اس طرح رہنا ہے، یعنی اس میں کچھ بھی ہم نے نہیں کرنا ہے. یہ اب نو آئٹم یہاں پر آ رہا ہے کسٹم ڈائریکٹ، یہ نو آئٹم سے ہٹ جائے گا جب ہم گوگل سرچ کنسول میں بلاگ کو لائیو کریں گے. اس کے علاوہ انیبل کسٹم روبوٹ ڈاٹ ٹی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ اسے ہم نے انیبل کر لینا ہے. لیکن آپ کو کسٹم روبوٹ ڈاٹ ٹی چاہیے ہوگا جو ہم انشاءاللہ اگلے جو ہے اگلے لیسن میں ہم اسے انیبل کریں گے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، انیبل کسٹم روبوٹ ہیڈر ٹیگز، اس کی کچھ سیٹنگ ہے، یہاں پر آپ نے اسے آن کرنا ہے. اور یہاں پر نو انڈیکس، یہاں پر آپ نے نو ڈی پی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسے سیو کرنا ہے. پھر آپ نے آرچیو اینڈ سرچ پیجز ٹیکس پر یہاں پر اسے نو انڈیکس کرنا ہے اور پھر اسے سیو کرنا ہے. پھر یہاں پر پوسٹ اینڈ پیجز ٹیگ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ نے اسے نو ڈی پی کر لینا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ سیٹنگ ہے اس کی مین، یہاں پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں نو ڈی پی، ٹھیک ہے. نو ڈی پی کے علاوہ پھر یہاں پر آرچیو اینڈ سرچ میں نو انڈیکس
और यहाँ पर पोस्ट एंड पेज टैग्स में नो डीपी पर से, ठीक है। तो इसके अलावा फिर गूगल सर्च कंसोल आता है, तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह लेसन 3 में गूगल सर्च कंसोल के बारे में और रोबो.txt के बारे में और कस्टम रिडायरेक्ट के बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एनेबल कस्टम एडटी से आपने ऑफ ही छोड़ना है। ये तब हम करेंगे जब हमारा ब्लॉग एडसेंस के साथ कनेक्ट हो जाए और जब हमें मोनेटाइजेशन की जरूरत होगी, यानी अभी तो नहीं है, अभी तो हमने एक पोस्ट भी अपलोड नहीं किया। अब यहाँ पर आ सकते हैं इंपोर्ट कंटेंट, यहाँ पर इसे ऐसी कुछ होने दें, इंपोर्ट कंटेंट है, यहाँ पर इसे ऐसे ही रहने दें, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉग का मेन स्ट्रिंग है जो आपने कर लेनी है, ठीक है। अगर ये ना हो नहीं होगी तो आपका ब्लॉग रैंक नहीं करेगा। ये ऐसा है कि आप मेहनत करें लेकिन आपके मेहनत कि आपको कमाई ना मिले, ठीक है ना। क्योंकि मेहनत हमेशा स्मार्ट तरीके से करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बस मेहनत करें और जो भी हो बस होता रहे। आपको ऐसा नहीं करना, आपने एसईओ के साथ मेहनत करनी है। क्योंकि यूट्यूब में, फेसबुक में, गूगल, सारे इंटरनेट में जो भी कुछ इसमें है, सब में एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करना सीखना है, ठीक है ना। तो वो भी हम इसके ये जो ब्लॉगर सेटिंग है इंशाल्लाह इससे आपका एसईओ बेहतर हो जाएगा ब्लॉग का। और इसके अलावा हम नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह गूगल सर्च कंसोल, रोबोट.txt और उसके बाद कस्टम रिडायरेक्ट के बारे में बात करेंगे। और इंशाल्लाह चौथे लेसन में हम इस ब्लॉग को प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसके बाद पांचवें लेसन में हम पोस्ट अपलोड करेंगे एसईओ के रिलेटेड, यानी एसईओ के साथ। और इंशाल्लाह छठे लेसन में मैं आपको फेवकन के बारे में बताऊंगा और इंशाल्लाह फिर ये कोर्स खत्म हो जाएगा। और ये फ्री का कोर्स है, इंशाल्लाह इससे आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा ए टू जेड ओशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है ना। वस्सलाम।